پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس اور صلیبی جنگوں کے عظیم مسلمان سپہ سالار کا سرورق۔ اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی چھٹی ویڈیو قسط، جو کہ صفحہ نمبر 51 سے لے کر صفحہ نمبر 60 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی چھٹی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ ڈابوریا ماؤنٹ ٹیبور کے نزدیک ایک ایسا پہاڑی مقام ہے جہاں سے صلیبی فوج کو بآسانی چیلنج کیا جا سکتا تھا۔ جولائی سن 1182 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے سب سے پہلے گلیلی کو فتح کرنے کے بعد دریائے اردن کو پار کر کے شمالی اسرائیل کے قصبے بیت شیان پر قبضہ کرنے کے لیے جنوب کی سمت پیش قدمی کی تھی، جس میں انہوں نے صلیبیوں کا بیت شیان کا قلعہ، جس کا نام بیلوائر کیسل تھا، ایک بے نتیجہ جنگ میں تباہ کر دیا تھا۔ بیت شیان کی اس جنگ میں صلیبی فوج کی قیادت بیت المقدس کے بادشاہ بالڈوین چہارم کر رہے تھے۔ بیت شیان کی یہ جنگ اس لیے بے نتیجہ رہی تھی کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج اسلحے اور سپاہیوں کی کمی کے باعث مکمل طور پر صلیبیوں کو شکست نہیں دے پائی تھی۔ اگست سن 1182 میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی فوج مشرقی لبنان کی ایک زرخیز وادی، جس کا نام وادی البقا ہے، سے ہوتے ہوئے لبنان کے شہر بیروت میں پہنچ گئی تھی، جہاں پر اس وقت بادشاہ بالڈوین چہارم کی عیسائی حکومت قائم تھی۔ بیروت پہنچ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے لبنان کے جنوب مغربی بحیرہ روم کے ساحل پر موجود مصری بحریہ کو بیروت کا محاصرہ کرنے کی ہدایت کر دی تھی، لیکن وہ بیروت شہر کو فتح کرنے میں ناکام رہے تھے اور کوئی پیش رفت نہ ہونے اور عراق میں پیدا ہونے والی نئی سیاسی مشکلات پیدا ہونے کے باعث سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا بیروت کا یہ محاصرہ جلد ہی ختم کر دیا تھا۔ ستمبر سن 1182 میں موجودہ ترکی کے شہر ہران کے امیر اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک وفادار فوجی جرنیل، جن کا نام مظفر الدین کوکبری تھا، انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو عراق کے علاقے الجزیرہ پر قبضہ کرنے کی دعوت دی تھی، جو کہ زنگی خاندان کے زیر تسلط ایک علاقہ تھا، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے زنگی خاندان سے اپنے کیے گئے جنگ بندی کے امن معاہدے کو یک طرفہ طور پر باضابطہ ختم کر دیا تھا۔ جنگ بندی کے اس امن معاہدے کے خاتمے سے اس خطے کے زنگی حکمرانوں کے درمیان موجود کشیدگی میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کے ہمراہ عراق کے شہر الجزیرہ پر قبضہ کرنے کی غرض سے روانگی کے وقت دریائے فرات یعنی یوفریٹس ریور کو عبور کرنے اور موصل کی طرف روانگی سے قبل حلب شہر کا بھی 3 دن کا محاصرہ کیا تھا، تاکہ حلب شہر سے زنگی خاندان کو کسی بھی قسم کی فوجی امداد ان کے خلاف الجزیرہ شہر کی جانب روانہ نہ کی جا سکے، اور زنگی حکمران عز الدین مسعود کو یہ باور کروایا جا سکے کہ اب جنگ بندی کا امن معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اسرائیل کے مغربی کنارے کے شہر
वेस्ट बैंक में वाक़ रमल्ला के मरकज़ी शहर से मुत्तसिल फ़लस्तीनी शहर अलबीरा के करीब से बहकर आने वाले दरियाए उर्दुन के करीब पहुँचे तो वहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वफ़ादार जर्नेल मुज़फ़्फ़रुद्दीन गोकबरी और मौजूदा तुर्की से बहकर आने वाले दरियाए दजला के किनारे पर वाक़ एक शहर हसन कीफ के अमीर नूरुद्दीन मोहम्मद ने भी अपनी अफ़वाज के हमरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज से आन मिले थे। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी इन तीनों मुश्तरका अफ़वाज के साथ मिलकर अल जज़ीरा की ज़ंगी सल्तनत के मुतअद्दिद शहरों पर कब्ज़ा कर लिया था। अल जज़ीरा के जिन शहरों पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज ने अपना कब्ज़ा किया था उन शहरों के नामों की तफसील दर्ज झेल है। नंबर 1 एडिसा, नंबर 2 सरूज, नंबर 3 रक्का, नंबर 4 किरकिसिया, नंबर 5 नुसेबिन। अल जज़ीरा शहर रक्का के जंगी अमीर कुतुबुद्दीन अनाल थे, जिन्होंने सन 1176 में अपनी जंगी इमारत का एक अहम शहर जिसका नाम मानबिश था वो भी अमीर कुतुबुद्दीन अनाल ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज के हाथों खो दिया था। दर हकीकत रक्का दर्ज बाला इन तमाम शहरों में दाखिले के लिए एक अहम क्रॉसिंग पॉइंट की हैसियत रखता था। रक्का पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के फ़ौजी कब्ज़े के बाद इन तमाम शहरों में मुकीम बाशिंदे हिजरत करके इराक़ के दीगर शहरों में मुंतकिल हो गए थे, जिनके नाम दर्ज झेल हैं। नंबर 1 अल फुदैन, नंबर 2 अल हुसैन, नंबर 3 मकसिम, नंबर 4 दुर्रेन, नंबर 5 अरबान, नंबर 6 खाबूर। इन तमाम शहरों में से नुसेबन एक दरमियाने दर्जे का कस्बा था जो कि मार्दिन और मुसल तक पहुंचने के लिए तुर्की के शहर दियारबाकिर तक रसाई का एक अहम ज़रिया था। लेकिन इन फतूहात के दौरान ही में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये इत्तला भी मिली कि सलीबी अफ़वाज दमिश्क के देहात पर छापे मारने लगी हैं, और इसके साथ ही हलब के जंगी अमीर इज़्ज़ुद्दीन मसूद ने सलीबी अफ़वाज के साथ साज़बाज़ करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मिस्र की सल्तनत के शुमाल और मशरिक़ के शहरों जिनमें बालीस, मनबिज, सरूज और अल-करज़ैन शामिल थे, इन पर भी चढ़ाई कर दी थी। इसके साथ ही हलब के जंगी अमीर इज़्ज़ुद्दीन मसूद ने अपना एजाज़ का किला भी तबाह बर्बाद कर दिया था, ताकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंतकामी कार्रवाई के दौरान ये किला उनके लिए कारआमद साबित ना हो सके। जैसे जैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मोसुल के करीब पहुंच रहे थे, उन्हें मोसुल जैसे बड़े शहर को फतह करने का जवाज़ तलाश करने में दुश्वारी पेश आ रही थी। उस वक्त मोसुल के जंगी अमीर इज़्ज़ुद्दीन मसूद ने अब्बासी ख़ानदान के 34वें खलीफा, जिनका नाम अल-नासिर ली दीन अल्लाह था, उन्होंने अब्बासी खलीफा अल-नासिर ली दीन अल्लाह से दरख्वास्त की थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की उनके ख़िलाफ़ इस इंतकामी कार्रवाई को रोका जाए, जिस पर खलीफा नासिर ली दीन अल्लाह ने बगदाद से अपने एक मारूफ दीनी रहनुमा, जिनका नाम बदर अल-बदर था, उन्हें फौरी तौर पर दोनों फरीकों के दरमियान सुलह करवाने के लिए बगदाद से मोसुल की तरफ रवाना कर दिया। 10 नवंबर सन 1182 को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फ़ौज के हमरा मोसुल पहुंच गए
اور انہوں نے موصل کے امیر عز الدین مسعود کے سامنے موصل کو ان کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی کئی شرائط بھی عز الدین مسعود کو پیش کر دی، جنہیں انہوں نے فوری طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی بھر گئے اور انہوں نے موصل کے اس انتہائی مضبوط قلعہ بند شہر کا گھیراؤ کر لیا۔ لیکن عباسی خلیفہ الناصر لی دین اللہ کے نمائندے اور بغداد کی معروف دینی شخصیت بدر البدر نے ان دونوں فریقوں کے درمیان مصالحت کروانے کے لیے مداخلت کرتے ہوئے ان دونوں کے درمیان معمولی نوعیت کی جھڑپوں کے بعد صلح کروا دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور موصل کے امیر عز الدین مسعود کے درمیان اس صلح بندی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی شمالی شام اور عراق میں الجزیرہ کے مقام پر واقع سنجار کے شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہو گئے تھے، جہاں پر موصل کے زنگی حکمران اور امیر عز الدین مسعود کے چھوٹے بھائی شرف الدین کی حکمرانی قائم تھی۔ سنجار زنگی خاندان کی حکمرانی کا ایک اہم شہر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنجار پہنچ کر اس شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ 30 دسمبر سن 1182 کو محض 15 روز کے محاصرے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنجار شہر کو فتح کر لیا تھا اور ان کی فوج اس شہر میں داخل ہو گئی تھی اور انہوں نے وہاں پر لوٹ مار شروع کر دی تھی اور اس شہر کا نظام حکومت مکمل طور پر ختم کر دیا تھا اور وہاں پر اپنی فوج کے مستقل قیام کے لیے ایک چھاؤنی بھی قائم کر دی تھی، جس میں ان کی فوج کے حلب، ماردین اور آرمینیا کے فوجی دستے شامل تھے۔ فروری سن 1183 میں موصل کے امیر زنگی حکمران عز الدین مسعود اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے درمیان حران کے مقام پر سنجار کی بازیابی کے لیے مذاکرات شروع ہوئے، لیکن جب امیر عز الدین مسعود نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زبردست فوجی طاقت کو دیکھا تو وہ ان سے مروب ہونے کے بعد گھبرا گئے اور پھر انہوں نے سنجار شہر کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کرنے ہی میں عافیت جانی۔ 2 مارچ سن 1183 کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی العادل اول نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا ایک ہنگامی خط تحریر کیا تھا، جس میں انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مطلع کیا تھا کہ صلیبیوں کی ایک فوج جس کی قیادت ایک صلیبی ریاست انطاکیہ جو کہ اس دور میں موجودہ ترکی میں واقع تھی، اس صلیبی ریاست انطاکیہ کے ایک نارمن حکمران جن کا نام رینالڈ ڈی چیٹلون تھا، انہوں نے اسلام کے دل پر حملہ کر دیا تھا۔ رینالڈ ڈی چیٹلون نے بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع شہروں اور دیہاتوں پر چھاپا مارنے کے لیے خلیج عقابہ میں اپنے جنگی بحری جہاز بھیج دیے تھے۔ رینالڈ ڈی چیٹلون نے یوں ظاہر کیا تھا کہ جیسے ان کی ان صلیبی افواج کے یہ جنگی بحری جہاز بحیرہ احمر میں ان کے بحری اثر و رسوخ کو بڑھانے اور تجارتی بحری راستوں پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ یہ رینالڈ ڈی چیٹلون کی طرف سے محض ایک سمندری حرکت ہے، کیونکہ ان کے مطابق ان کی یہ بحری فوج ان سمندری راستوں کی عادی نہیں تھی، نیز یہ بھی کہ رینالڈ ڈی چیٹلون کی اس بحری فوج کی خلیج عقابہ میں آمد سے یہاں کے دیہاتوں اور شہروں کے مقامی باشندوں کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی بج گئی تھی، جنہیں ان صلیبیوں کے ساتھ تجارت یا جنگ لڑنے کا
कोई अमली तजर्बा नहीं था। लेकिन उस दौर की बर्र-ए-आज़म यूरोप की एक मशहूर मुस्लिम रियासत अंदलुस के मशहूर अरब जोग्राफिया दान और सय्याह जिनका नाम इब्न जुबैर था, उन्होंने अपनी तहरीर करदा किताब द ट्रैवल्स ऑफ इब्न जुबैर में रेनॉल्ड डी चैटलॉन की इस तारीखी धोखेबाजी को बेनकाब करते हुए बताया है कि इन सलीबियों ने खलीज अकाबा में खड़े होकर मुसलमानों के 16 तिजारती बहरी जहाज़ों को आग लगाकर जला दिया था, और इसके साथ ही रेनॉल्ड डी चैटलॉन की सलीबी बहरी फौज ने बहरा अहमर के मगरबी साहिल पर वाक़े इज़ाब की कदीम बंदरगाह पर हुज्जाजे कराम के एक बहरी जहाज़ पर भी अपना कब्ज़ा कर लिया था, और इस बहरी जहाज़ में सफ़र करने वाले हुज्जाजे कराम के इस काफ़िले को भी यरग़माल बना लिया था। इब्न जुबैर के मुताबिक रेनॉल्ड डी चैटलॉन का इरादा ये भी था कि वो हिजाज़ मुक़द्दस के शहर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के मकबरे में मुदफ़िन हमारे प्यारे नबी करीम आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द खाकी मुबारक को भी उनकी कब्र से निकाल कर वहाँ से अपने साथ ले जाना चाहते थे। अस्तग़फिरुल्लाह जारी है।